السلام علیکم، میں آپ کے اپنی جانی پہچانے سنگر رضوانہ خان، اور اس وقت میں یہاں ایک میوزیم ہے جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا گفٹ ہے ترکیہ کا ایک پیغام ہمیشہ باہمی دوستی کی بہاف پہ جاتا ہے، اور وہ ریڈیو پاکستان کو گفٹ کیا ہے. اٹس اے کولیبریشن لائک کرنٹ افیئرز اور کلچر کے تھرو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ہمیں ایک گفٹ دیا گیا ہے، اور جو باہمی دوستی کا ایک پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، کلچر کا پیغام ہے. اور سب سے بڑھ کر ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں اتنی ریڈیو پاکستان ایک قومی ورثہ ہے، مدر انسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے، اور یہ میوزیم پہ ہم نے یہ چیزیں اپنی رکھی ہیں، لاگ بک سے نکالی ہیں، کچھ تحریری طور پہ، کچھ ڈسپلے پہ، کچھ ہم نے انٹیکس چیزیں یہاں نکال کے رکھی ہیں، جیسے مائک ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ریڈیو آپ کو نظر آئیں گے، مائک نظر آئے گا، اور سب سے چھوٹا منی ریڈیو بھی دیکھیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے اور وہ آج ایک ورلڈ لیول پہ ایک ریڈیو بنا ہے سوشل میڈیا پہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ترکیہ ایمبیسی کا یہ ایک پیغام تھا کہ یہ ایک دوستی کا پیغام ہے، اور دوستی کا پیغام اسی صورت میں انہوں نے یہ ایک ہمیں گفٹ کیا ہے گلدستے کے طور پہ، اور اس پہ ہم نے یہ چیزیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ ڈسپلے پہ ہم چیزیں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انوگریشن باقاعدہ طور پہ منائی جائے گی. لیکن اس کے لیے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ چیزیں، یہ ساری جو ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، یہ ہم سینسر کے اس پہ ہم اس کو کمیونیکیٹ اور آپریٹ کریں گے کہ یہ سینسر سے یہ چیزیں، ابھی تو ہم نے مینول رکھی ہیں، لیکن جب نیکسٹ ویلاگ میں آپ دیکھیں گے تو یہ سینسر سے یہ چیزیں اوپن اور کلوز ہوں گی. اور میرے لیے بینگ اے آرٹسٹ ایک بہت لکی کہہ سکتی ہوں، یا جو میرے جتنے لیجنڈس کے یہاں پہ انسٹرومنٹ پڑے ہوئے ہیں، جو مائک پڑے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ انٹیکس چیزیں رکھی ہیں، میں آج ایز اے جونیئر آفیسر ریڈیو پاکستان کی اور ایز اے سنگر، ایز اے آرٹسٹ، میں آج یہاں پہ اپنے آپ کو لوگوں کو یہ متعارف کراتی ہوں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ریڈیو پاکستان ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے، اور آنے والی جوان نسل کے لیے، بچوں کے لیے، انٹرنیز کے لیے، کالج یونیورسٹی کے جب بچیاں یہاں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ریڈیو پاکستان کیا ہے. ریڈیو پاکستان ہماری جان، ہماری آن اور ہماری شان ہے، یہاں نہیں پورے پاکستان میں. اور اس کو میں تو ہمیشہ مدر انسٹیٹیوشن کہتی ہوں، میرا تو یہ گھر ہے، فیملی ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ، میں آپ کو ایک سرپرائز بھی دوں گی، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ جب یہاں سے ہم آپ کو جب نیکسٹ اسکرین پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو انسٹرومنٹل چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. یہ دیکھیں جی، ریڈیو پاکستان کی یہ میڈیم ویوز کی یہاں پہ کچھ چیزیں ڈسپلے کی ہیں. میڈیم ویوز میں آپ دیکھیں کہ اس کا لیول اور ٹیسٹر کیا ہے، ہینڈز ساؤنڈز کیا ہے، سگنلز کیا ہے اس کے، اور ٹرانسمیٹرز کیا ہیں، اور فنکشن جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے. اور سب سے بات کہ یہ ایک میٹرز ہے، ٹرانسمیٹرز کچھ منی پڑے ہیں، کچھ بڑے پڑے ہیں، لیکن بڑا ٹرانسمیٹرز تو ہم آپ کو جب بعد میں دکھائیں گے، جب ہم لاسٹ میں آپ کو اپنے ویلاگ میں دکھائیں گے کہ پورا ورلڈ کا ایک ٹرانسمیٹر یہاں پہ پڑا ہے جو پوری دنیا کو میڈیم ویوز کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے. یہ تو تھی جی نیوز سے ریلیٹڈ، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ. لیکن کلچر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم آپ کو ایسے میوزک کی لیجنڈس چیزیں، جو لیجنڈز لوگوں نے اس کو بجایا ہے، لیجنڈز گلوکاروں نے اس کو گایا ہے، اور اتنے خوبصورت انسٹرومنٹ پڑے ہیں جو اتنے مشکل انسٹرومنٹ ہیں کہ ان انسٹرومنٹ کو پلے کرنے والا کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. جی، سریا ملتانی کا بہت خوبصورت سنگر جن کا پیلو پکھیاں ملتان ریڈیو سے بہت فیمس وہ گانا گیا تھا، جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میں اس کو اکثر ابھی گنگناتی بھی ہوں. اس کے ساتھ یہ آپ ڈسپلے پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے مہناز بیگم ہے، جو ڈیورنگ ریہرسل جو ہے وہ ریہرسل کر رہی ہے. مہناز بیگم ہے، اور یہ سارے میوزیشینز ہیں جو ریہرس کرواتے ہیں. ریہرس کے بعد پھر گانا ریڈیو پاکستان پہ آن ایئر کیا جاتا تھا، نشر کیا جاتا تھا. سینٹرل پروڈکشن یونٹ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ دیکھیں کہ یہ پورے ہمارے میوزیشینز، سنگرز، یہ تمام وہ لوگ بیٹھے ہیں. ظہور احمد صاحب ہیں، قاضی واجد صاحب ہیں، محمد یوسف صاحب ہیں، سلیم گیلانی صاحب ہیں، زینت یاسین ہیں، سحر ہیں، عشرت ہاشمی ہیں، اور ذہین طائرہ ہیں. اچھا جی، بلقیس خانم ڈیورنگ ریہرسل، یہ بھی دیکھیں کہ کتنے انسٹرومنٹل اور سازوں کے ساتھ وہ ریہرس کر رہی ہیں. ریہرس کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک دفعہ گائیں اور بس آ کے ریکارڈ کر دیں. آج کل سنگرز ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ تھی ایکچوئل ریڈیو کی پہچان کہ ریہرسل بھی بڑے اپنے جوش و جذبے سے ریہرسل کر کے پھر وہ مائک پہ آن ایئر جاتے تھے. ناصر صاحب ہیں، شیریں جنا، کتنی خوبصورت ایک انٹرویو لیتے ہوئے، تو یہ وہ اپنا انٹرویو دے رہی ہیں یہاں پہ. اور ناصر جہان جو ہیں وہ اس کے ساتھ یہ کافی سٹنگز ہیں جو رئیس امروہی صاحب کے ساتھ یہ بھی ایک انٹرویو پروگرام نشر کرتے ہوئے ایک یادگار ہم نے اپنے کیپچر کی ہے کیمرے میں. سو یہ آج کی ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی چیز متعارف کرانے کے لیے. اور وہاں پہ کچھ سنگرز ہیں لیجنڈ، یہ تو ہمارے کمپوزر اور میوزیشینز تھے. سو لاسٹ میں اب ہم آپ کو اپنے لیجنڈ سنگرز جو مرحومین ہیں، ایک دفعہ آپ لوگ ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھ دیجیے گا. سو
یہ دیکھیں جی نواب سید صاحب شمس الحسن، یہ باقاعدہ اپنے بارے میں انٹرو دے رہے ہیں کہ میوزک کیا تھا. میوزک کے بارے میں ان کے پاس ایک ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، یہ بھی علم اور میوزک کے بارے میں بتا رہے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے. مائک اینٹیک، کتنا خوبصورت مائک پڑا ہوا ہے. نواب حسن جنگ یہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں لیکن یہ بھی میوزک کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ ایکچوئل میوزک کیا ہے. محمد مظفر یہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں ریگارڈنگ قائد اعظم، یہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں. کتنے سمپلسٹی دیکھیں آپ ان کی، کتنی سادگی سے بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں. اور بیگم جہاں آرا یہ بھی انٹرویو دے رہی ہیں. ایک ہوسٹ ہے، ان کا ہوسٹ کا نام یہ مینشن نہیں کیا ہوا. اور یہ دیکھیں جی یہ پوئٹ اینڈ رائٹر ہیں سندھی، یہ لکھ رہے ہیں سندھی زبان میں، شاعری لکھ رہے ہیں. ہم نے ایک کیپچرنگ کی تھی اس وقت کے کیمرہ سلیم اقبال صاحب کمپوزر جو دھن بناتے ہیں گانے یا کسی غزل یا صوفی کلام کی، تو یہ دھنیں بناتے ہیں تو پھر ہماری آوازوں کو اچھا لگتا ہے، اچھا کلام اچھی کمپوزیشن کے ساتھ. نثار بزمی صاحب بہت بڑا نام کمپوزر، دیکھیں کہ وہ پورے آرکیسٹرا وائلنس کے ساتھ ریہرسل کر رہے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں. اب یہ لوگ ہم میں نہیں ہیں لیکن ہم ان کو سن کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ چیز ویسی ہی گائیں. اور ڈاٹر آف مولانا محمد علی جوہر، بہت بڑا نام. اور استاد فتح علی خان صاحب جس کا فاروق مرزا صاحب نے ذکر کیا تھا پٹیالہ گھرانے سے کہ یہ میرے بہت اچھے دوست تھے، تو یہ ان کی فوٹو ہم نے اس وقت ریڈیو پاکستان میں لی تھی. پٹیالہ گھرانہ استاد فتح علی خان لیٹ، جو آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ہمیں یاد ہے. اور یہ وہی آرٹسٹ تھے، یہ وہی انسٹرومنٹ بجا سکتے تھے جو اس وقت کے مانے جانے ریڈیو پاکستان نے متعارف کرائے تھے. ان میں آپ دیکھیں گے کتنے مشکل نام ہے. کشمیری سارنگی پڑی ہوئی ہے جو نور الدین صدائی صاحب کی ہے، ہم نے ان کا نام یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. اور بہت خوبصورت یہاں پہ بلوچی ساز پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تان پورا یہاں پڑا ہوا ہے. اور سر یہ نام مجھے تھوڑا سا، استاد حبیب علی خان صاحب کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو دو چیزوں پہ، ایک ووڈ کی شکل میں ایک انسٹرومنٹ ہے. میرے خیال میں تو یہ تو آج کل کے آرٹسٹوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی نہیں، مجھے خود نہیں پتہ. میں آج یہ 3 انسٹرومنٹس تو ایسے انسٹرومنٹس ہیں کہ جو ریڈیو پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے، یہاں پہ ہمارے سینٹرل پروڈکشن ایک یونٹ ہے، اس یونٹ نے یہاں پہ یہ چیزیں، ہم نے کسی میوزیم سے یہ چیزیں نہیں لی ہیں، یہ ہماری اپنے ریڈیو پاکستان کی پہچان ہے. اور ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ریڈیو کی ہی پہچان ہے کیونکہ قومی ورثہ سے یہ جو آوازوں کی دنیا ہے، آوازوں کی دنیا پوری ورلڈ میں ہے. اور تھوڑا سا گا کے بھی بتاؤں گی کیونکہ ٹرکی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، تو میں نے ٹرکی کے لیے گانا بھی بنایا جو میں آگے 2-3 منٹ میں آپ کو میں سناؤں گی بھی کہ وہ گانا کیا ہے. تو ہم بھی ٹرکیہ کا بہت تھینک یو کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. اور ہمیشہ سے پاکستان ہمیشہ دوستی کا ہی پیغام دیتا ہے، چاہے وہ کلچرل ایکٹیویٹی سے ہو، چاہے وہ جس طرح کی ایکٹیویٹی سے. آئیے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، تان پورا دیکھیں استاد امانت علی خان صاحب کا، یہ سب سے سریلا اور مشکل ساز ہے. اس ساز کو ابھی آرٹسٹ ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کو بجا سکتا ہے کیونکہ یہ تان پورا استاد امانت علی خان نے ہی بجایا تھا اور اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں بجایا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، بینجیو جو ہے یہ بھی میں نے تو اپنی، جیسے مجھے اس فیلڈ میں 15 سال ہو گئے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی آرٹسٹ نے ابھی بینجیو بجایا ہو یا پلے کیا ہو. یہ وہی آرٹسٹ تھے جنہوں نے اپنا آپ بنوایا اور ریڈیو پاکستان نے ان سے گوایا اور ان کو متعارف کروایا. تو ریڈیو پاکستان کی جو پہچان ہے وہ ایک جینون وائس ہے، وہ آرگینک وائسز ہوتی ہیں، اس میں بنا ساؤنڈ کے بھی ہم لوگ دیکھیں کہ جیسے ہماری میڈم لیجنڈس تھیں یا جتنے بھی لیجنڈس تھے، راحت علی سے پہلے جو گھرانے کے لوگ تھے، وہ اس کو بنا ساؤنڈ کے ایک آواز مائک کے ذریعے اپنی آواز دنیا تک پہنچاتے تھے، بارڈرز پہ پہنچاتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے، چاہے وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مشکل ہو، لیکن وہ پازیٹیوٹی اپنا پیغام پہنچاتے تھے، گا کے پہنچاتے تھے. تو ریڈیو پاکستان ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے، مشکل وقت کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے اس کو لے کے آنر کرتا تھا اور لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی تھی. طبلہ دیکھیں، طبلہ یہ اس وقت کا طبلہ ہے جو فاتح جنگ میاں حسین بخش نے اس کو پلے کیا تھا. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہیں مجھے 2-3 انسٹرومنٹ بہت مشکل لگے ہیں کیونکہ سینٹرل پروڈکشن یونٹ نے یہ ڈسپلے نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا ڈسپلے کے لیے کوئی ایکوپمنٹ یا کوئی ہم چاہ رہے تھے کہ ایسی چیز ہمیں ملے جس میں ہم یہ چیزیں ڈسپلے کریں اور ہم بتا سکیں. یہ چیزیں جو ہم نے آج مینول رکھی ہیں، اسی طرح سے ساز والے بھی انسٹرومنٹ سینسر کے طور پہ ہمارے ڈی جی صاحب
سعید شیخ احمد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو مزید اور ڈیجیٹلائز کروں گا، کیونکہ ٹرکیہ والوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو اس سے بھی خوبصورت رکھنا، اس سے بہت ناز سے جیسے ہم نے بنایا آپ نے مزید اس کو اور اپ گریڈ کرنا ہے، اور ہم اپ گریڈ کریں، اور ہم اس کو ہمارے ڈی جی صاحب جو ہیں وہ سعید احمد شیخ صاحب کی خواہش ہے کہ ہم اس کو مزید اپ گریڈ کریں گے، اور اپ گریڈ کیسے کریں گے، اسی طرح کریں گے کہ یہ چیزیں ساری سینسر سے ہوں گی، مینول سے ہٹ کے سینسر لیول پہ آ جائیں گی، اور جب سینسر لیول پہ آئیں گی تو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ان کو پتہ چلے گا کہ ریڈیو پاکستان کتنا ماڈ اسپاٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میڈیم ویز پہ اس طرح سے عوام نہیں سنتی ہے، بچے نہیں سنتے ہیں، لیکن جب بچے یہ چیز دیکھیں گے، انٹرنیز آئیں، ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ وہ آئیں، اور جیسا کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں متعارف کروا رہی ہوں، اور یہ ایک اچھے ولاگ میں آئے گا، اور میں ان لوگوں کا بھی بہت فورتھ پلر والوں کا، فاروق مرزا صاحب کا بہت تھینک یو کہ وہ مجھے آج ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو میں پہلے سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ مرزا صاحب جیسے بندے کے آگے بولنا میں اس طرح سے تو نہیں بول سکتی، لیکن ایز اے آرٹسٹ میری کوشش ہے کہ میں اچھا بولوں اور اچھی چیزیں متعارف کروا سکوں، کلچرل چیزیں۔ ہارمونیم یہ آپ کے 7 سروں کے 7 راگوں کو متعارف کراتا ہے، 7 سروں، سا سے سا تک یہ راگ، سارے گاما پادا نیسا، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کی ریاض، آپ کا گلا بناتی ہے۔ ہارمونیم بیسکلی آپ کے ووکل کارڈز بناتا ہے، جس سے آرٹسٹ سریلا ہوتا ہے، اسی پہ ریاض ہوتی ہے، تو ایک آرٹسٹ جو ہے وہ ایک گھرانہ جو ہے وہ آرٹسٹ بنتا ہے۔ اور اگر میرے خیال میں آج کل کے بچے بھی اگر اس پہ پریکٹس کریں تو وہ جیسے گٹار ہے، جیسے کی بورڈ ہے، جو الیکٹرک ڈیجیٹل چیزیں آئی ہیں، اس کو نکھارنے کے لیے پرانے جو اصل گائک ہیں وہ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، ہارمونیم۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں بھی کچھ آپ کو گا کے سناؤں گی، لیکن اس کے بعد تانپورہ ہے، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم صاحب تانپورہ، یہ انہوں نے خود بھی دیکھیے اس کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے کہ انہوں نے اس انسٹرومنٹ کو متعارف کرایا ریڈیو پاکستان سے۔ الغوزہ خمیسو خان، بہت بڑا نام، الغوزہ پلیئر خمیسو خان اب ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا اب بیٹا جو ہے اکبر خان خمیسو جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی اس انسٹرومنٹل کے ذریعے ایک روایت اس نے قائم رکھی ہے، اور وہ یہ آج بھی ہمارے ریڈیو پاکستان کا امپلائی ایز اے الغوزہ پلیئر پلے کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لیجنڈز لوگ، مرحومین سنگر جو ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی چیزیں، اپنی یادیں یہاں ہمیں گفٹ کے طور پہ دے کے گئے ہیں، اور ہم نے ان کو ویسے ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور متعارف بھی کرا رہے ہیں، اور ہمیشہ کرائیں گے، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے۔ یہ انسٹرومنٹ بہت قیمتی انسٹرومنٹ ہیں، یہ کہیں سے خریدے نہیں گئے ہیں، یہ جن آرٹسٹوں نے بجایا ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو یہ انہیں کی چیزیں ہم نے سنبھال کے اپنے امانت کے طور پہ رکھی ہیں، تاکہ ریڈیو کی یادیں اس سے جڑی رہیں۔